اے مسجد اقصی تو آج کس حال میں ہے، تیرے اپنوں کی لاپرواہی نے تجھے کیسا لاچار بنا دیا ہے، تیرے چاہنے والوں کی کمزوری اور تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کیسی تکلیف اور غم میں ڈال رکھا ہے۔ تیرے وہ مبارک در و دیوار کہ جہاں فرشتے بھی اپنے پر آہستہ مارتے تھے، لیکن اب بدبخت یہودیوں کے اسلحے کی ٹھوکریں تجھے کتنا رنج دیتی ہوں گی۔ تیری وہ سجدہ گاہیں جہاں عظیم ہستیاں، مقدس ہستیاں، نبوت کے پیکر پیغمبران الہی سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہاں بدبخت یہودیوں کے ناپاک بوٹوں کی دمک سنائی دیتی ہے۔ ان دل خراش حالات سے مسلمانوں کے سینے زخمی ہیں، اہل دل اس پر تڑپتے ہیں، تجھ سے محبت رکھنے والے یہ حالت دیکھ کر روتے ہیں۔ کوئی تجھ پر قربان ہونا چاہتا ہے، مگر رکاوٹوں کے اتنے پہاڑ ہیں کہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو سعادتوں کا مرکز، مگر آج تجھے شکاوت کے مارے یہودیوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو برکتوں کا گھر، مگر آج تجھے بدبخت یہودیوں نے اجاڑ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بہت جلد تیرے چاہنے والے، تیری عزت و تقدس کو پہچاننے والے تجھے ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد آزاد کروائیں گے۔ تو دوستان ذی وقار، اپنے بچوں کو بالخصوص اس حوالے سے بتائیں کہ مسجد اقصی عام مساجد سے بہت بلند اور اونچی شان رکھتی ہے۔ اس کے دامن میں بے بہا برکتیں اور سعادتیں رکھ دی گئی ہیں۔ قرآن و سنت میں اس عظیم مسجد کی فضیلت کے حوالے سے کئی دلائل اور ارشادات موجود ہیں، جنہیں پڑھ کر ایک مخلص مومن کے دل میں اس مسجد کی خاص عقیدت اور محبت اتر جاتی ہے۔ آج کے اس پروگرام سراج نور میں مسجد اقصی کے جو فضائل ہیں وہ اختصار کے ساتھ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس عظیم مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ عظیم مسجد جس سرزمین پر واقع ہے، اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے مبارک قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ یہ مسجد اقصی کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی، یعنی کہ جب مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف کا قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ یہی مسجد اقصی تھی۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، اور بعد میں ہمارا قبلہ کعبہ شریف کو مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس عظیم مسجد کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جو اس زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور اس زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی ایک نمایاں
اور واضح فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم اعزاز معراج کی صورت میں عطا فرمایا، جو ایک عظیم معجزہ بھی ہے، تو اس سفر میں ایک اہم منزل وہ پڑاؤ تھا جو آپ نے مسجد اقصیٰ میں فرمایا۔ پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ اسلام کے اہم ترین رکن نماز کا اجر و ثواب اس عظیم مسجد میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ اس عظیم سرزمین پر واقع ہے جہاں کانا دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت اختصار کے ساتھ آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک طرف مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے، جبکہ دوسری طرف موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگ جو کہتے نظر آتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا ہو یا مسئلہ فلسطین کا ہو، یہ مسئلے قراردادوں کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہودی کبھی بھی امن سے کنٹرول نہیں کیے جا سکتے۔ یہودیوں کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھنا، یہودی طاقت کے بل بوتے پر، طاقت کے ذریعے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، ان کو طاقت دکھائی جائے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے۔ دساں گل کی خزین دی ساری دنیا او کھاندی ہے خیرات مدینے دی۔